تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا، خود ہو جاندا رب رکھوالا، خود ہو جاندا رب رکھوالا۔ اج مل پیا صدیق دے ایمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اج مل پیا صدیق دے ایمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ ختم نبوت دا ہویا اعلان، ختم نبوت دا ہویا اعلان، گوائیاں دیندا رب دا قرآن، گوائیاں دیندا رب دا قرآن۔ منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ ناظرین، 9 رجب اور اتوار کا مقدس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اے میرا بندہ، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، عزت کی ضرورت ہے تو آج مانگ، رزق کی ضرورت ہے تو آج مانگ، آل کی ضرورت ہے تو مانگ، مال کی ضرورت ہے تو مانگ، اولاد کی ضرورت ہے تو مانگ، بیمار ہو تو شفا مانگ، بس تیرے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی، میں عرش والا رب اسی وقت آپ کو عطا کروں گا۔ ناظرین، آج کا ٹاپک، آج کا وظیفہ، جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کے پاس رزق کی کمی ہے اور عزت کی کمی ہے، آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو۔ وظیفہ میں بتاتا ہوں، زندگی نہ بدلی تو مجھے کہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہ برسی تو مجھے کہنا، کیوں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنی شہادت انگلی کو ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جہل آیا، آ کر کہتا ہے کہ 10 محمد میری مٹھ میں کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ خود بول پڑے چیز جو ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو جہل نیچے والا ہونٹ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر دبانے لگا، دبایا، اتنا دبایا، زور لگایا، لیکن جو مٹھ کے اندر کنکریاں تھیں، پتھریاں تھیں، وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا نبی سامنے ہے، میرا نبی پہاڑوں کا بھی نبی ہے، پتھروں کا بھی نبی ہے، آگ کا بھی نبی ہے، حیوانات کا بھی نبی ہے، نباتات کا بھی نبی ہے، جانوروں کا بھی نبی ہے، اس پوری کائنات کا نبی ہے۔ اس لیے ناظرین، جب ابو جہل سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی مٹھ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا زور لگاتا ہے کہ نیچے والا ہونٹ دانتوں کے نیچے دباتا ہے نا، جب زور لگاتا ہے تو اس کے دانتوں سے وہ دانت اس کو آر پار کر دیتے ہیں اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، آخر میں مٹھ پٹی جاتی ہے اور تلی کھل جاتی ہے۔ جب تلی کھلتی ہے نا تو تلی کی اندر جو کنکریاں تھیں، پتھریاں تھیں، وہ کہنے لگی
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ والرسول۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کی شہادت دی، اپنے نبی کی شہادت دی، تو ابو جہل ہکا بکا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اتنا وہ ڈھیٹ تھا، اس نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا۔ آج اس دور کے اندر سب کو پتہ ہے، لیکن دل سے کوئی انسان اب بھی نہیں اللہ سے مانگتا۔ اس ابو جہل میں اور آج کے بندوں میں کیا فرق ہے؟ اگر میرا بھائی آپ کو یقین ہوتا، اللہ پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہوتا، تو یقیناً فجر کے وقت مسجدوں کے اندر رش ہوتا، تہجد کے وقت مسجدوں کے اندر رونے کی آوازیں آتی اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے۔ ظہر کے وقت، عصر، مغرب، عشاء کے وقت مسجدوں میں رونقیں ہوتی، لیکن ہم نے زبان سے یہ جو اوپر ہے نا زبان، صرف یہاں تک ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا نبی سچا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے سچا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کتنا کر رہے ہیں؟ شادیاں ہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ، سونا ہے تو اپنی مرضی کے ساتھ، جاگنا ہے تو اپنی مرضی کے ساتھ، چلنا ہے تو اپنی مرضی کے ساتھ، زندگی کے تمام معاملات ہم اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ کبھی اپنے نبی کی سنت طریقے کو بھی دیکھا ہے کہ کیسے وہ نبی کرتا تھا؟ انہوں نے کھانا کس طریقے سے کھایا تھا؟ وہ سوتے کس طریقے سے تھے؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کی تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر سوچو تو پھر مسلمانی بھی آئے، لیکن اگر کسی سے بات کی جائے نا تو وہ کہتے ہیں یار بس مجبوریاں ہیں، حالات ایسے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ آج اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اگر کرتے تو لوگوں کی مثالیں، کیا لوگ اس نبی سے اعلیٰ ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس نبی کو درجہ دیتے، اس کے شان کو پرکھتے، اس کی سیرت اور صورت کو دیکھتے، تو پھر یہ دنیا کو نہ آگے لے کر جاتے آپ، یہ دنیا کی مثالیں نہ دیتے اور لوگوں کی مثالیں نہ دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کھڈے میں جائیں۔ تم تو اس نبی کے امتی ہو جس نبی کو اللہ نے اس رجب کے مہینے میں اپنے پاس بلایا تھا، اور وہاں پر جا کر بھی اپنی امت کے لیے روتا رہا۔ میرے نبی کا آخری وقت تھا، آخری وقت جب اسرائیل آیا جان لینے کے لیے، تو جان لینے کے لیے جب آتا ہے تو جان نکالنا وہ شروع کرتا ہے۔ جان پاؤں کے ناخنوں سے شروع کی، جس بندے کی بھی جان نکلتی ہے نا پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جان نکالتے نکالتے جب سینے پر پہنچا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے اسرائیل درد ہو رہی ہے؟ تو میں تو بڑی، اسرائیل کہتا ہے میں بڑی آسانی کے ساتھ جان لے رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے اس مقام پر بھی کہا کہ اے اسرائیل کیا تو میری امت کی بھی جان اس طریقے سے نکالے گا؟ مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی بڑی آسانی کے ساتھ جان لے رہا ہوں یا رسول اللہ، اس سے کئی گنا زیادہ مشکل آپ کی امت کی میں جان لوں گا، یہ تو بڑا آسان طریقہ تھا، میں آپ کو لے رہا ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا صدقہ یا رسول اللہ، فرمانے لگے اے اسرائیل مرتے وقت جو دکھ تو نے میری امت کو دینے ہیں، آج میں محمد کے سینے پر دکھ دے لے، میری امت کو دکھ نہ دینا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ نبی آخری سانس میں بھی اپنی امت کو نہ بھولا، تو آج
تو اتنا صحت مند ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، اے سی ہے، عہدے ہیں، تو جرنل ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، تو کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، تو محکمے کا افیسر ہے، آج اس نبی کے نظام کو بھول گئے ہو، اس میرے نبی کی دعا کو بھول گئے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم اگر آپ میں وفا ہوتی، عشق ہوتا، سچی محبت ہوتی، دل کے اندر ایمان ہوتا، تو مرتا مر جاتا، لیکن خدا کی قسم اپنی مرضی نہ کرتا، اس نبی کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارتا۔ آج افسوس ہے، افسوس کہ کہتا ہے انسان وہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، برادری مجھے کیا کہے گی، کوئی بھی دیکھو اتنا بڑا بندہ، اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھ کر تو نے اپنے نبی کے طریقے کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ سے معافی مانگو، ایک دن اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہے، اور یہی منہ لے کر جانا ہے، پھر بتاؤ کہ چھپنے والی کوئی جگہ ہوگی؟ وہ تو انصاف والا دن ہوگا۔ اللہ کے نظام کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، ترازو میرے اللہ کا ہوگا، اور تو سامنے کھڑا ہوگا۔ عورتوں کی حالتوں کو دیکھ لو آج، عورتیں کیا کر رہی ہیں، ان کے کپڑے، ان کے چال ڈھال، ان کے نظام۔ میرے نبی کی زندگی کو پڑھو میرے بھائی، میرے نبی کی زندگی کو پڑھو۔ آج اتوار کے دن ایک کام کر لینا میرے بھائی، اللہ رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، بیماری سے شفا بھی دے گا، گھروں کے اندر سکون بھی دے گا، اور اپنے بیٹوں میں وفا بھی دے گا، اور بھائیوں میں الفت اور محبت بھی دے گا، ماں باپ کا ادب بھی دے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، میرے نبی کا طریقہ بھی ہے۔ اتوار کے دن 3 مرتبہ اس سونے نبی پر درود پڑھ لینا، جو درود اپنی نماز کے اندر پڑھتا ہے، درود ابراہیم۔ اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 41 مرتبہ، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھ لینا۔ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر دعا مانگنا، اللہ کے سامنے جھک کر دعا مانگنا، اللہ کے سامنے میں سجدے میں سر رکھ کر رونا اور دعا مانگنا۔ پھر میں دیکھتا ہوں اللہ تو اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحمان اور رحیم ہے، اور اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو اس اللہ کی صفتوں کو بھول گیا ہے؟ یہ کر کے دیکھ تو پھر کمال دیکھنا۔ زندگی نہ بدلی تو خدا کی قسم مجھے کہنا۔ او میرے بھائی، اندر سے مان مزہ آتا ہے تب۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری بات پیاری لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔